اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، صبح شام رات دن ایک ہی، کہ مجھے مال مل جائے، دنیا مل جائے، دولت مل جائے، ترقی مل جائے، عہدے مل جائیں، یعنی دنیا دنیا دنیا۔ اسی شخص کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، یعنی دنیا میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، اس سے آگے بھی جہان ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جب دونوں کا سوال کرو گے تو وہ دونوں دے گا، مالدار بنا دے گا۔ صرف دنیا چاہو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اسی بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم اپنی دعاؤں پر اگر غور کریں تو ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز بھی دے دے، وہ چیز بھی دے دے، وہ چیز بھی دے دے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں پر فوکس کریں، غور سے دیکھیں، تو ہم بھی پورا ٹائم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، بلکہ بتایا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے، اس دعا کو، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو، اس کے کاموں کو منتشر فرما دے گا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کو تنگ کر دے گا، اور دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی۔ تو جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے تو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ آج کی جو آیت ہے، آج کی جو حدیث ہے، وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی، یعنی فرائض مجھ کو بہت زیادہ پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے وہ جو چیز مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور جو کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، یعنی اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت جسے محبت کرنے لگتے ہیں نا، اس کو موت دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا کہ اس بندے کو تکلیف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ فرض عبادتیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، پہلے فرض عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو نفل عبادتیں، اس میں جو نفل ہم پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد بھی، وہ بھی شامل ہیں، نفل صدقہ بھی ہے، نفل کے ہر وہ نیکی جو ہم ایکسٹرا اس میں کرتے ہیں تو وہ نفل میں آتی ہے۔ اور آج کی جو سنت ہے وہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی کہ تم اپنے بھائی کو
کھلتے ہوئے چہرے سے ملو، یعنی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جب ہم ویلکم کرتے ہیں، کبھی بھی ملتے ہیں تو اس کو اسمائل پاس کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو رواج دینا ہے، اور جب ہم کسی کو ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے۔ آج کی آیت سے ہم نے سیکھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی ہیں، صرف دنیا نہیں مانگنی، اور نفل عبادت پر غور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اگر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے وہ شخص، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتے جاتے ہیں، اسے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، اور جب وہ کچھ مانگتا ہے تو اسے عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جب مطلب انسان کو موت، اس شخص کو موت دینے لگتا ہوں، وہ تو ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اور مجھے اس کو تکلیف دینا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔